یہ جو ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے جو لیڈرز ہیں تو ان کو 2-2 لاکھ تنخواہ سے بڑھا کر 10-10 لاکھ کی جا سکتی ہے، اور میں اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. میں ان کو ووٹ اسی دیتا ہوں کہ آپ اپنی تنخواہوں کو بڑھائیں یا میرے سسٹم کو ٹھیک کریں. وہ کس لیے میں ادھر بھیج رہا ہوں؟ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ ان کو ہم تنخواہ اس لیے زیادہ دے رہے ہیں، ان کو مراعات اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے لیے بہترین قوانین بنائیں. جہاں تک ہماری ٹوٹے ہوئے روڈوں کا معاملہ ہے تو یہ جو ہماری کرسیوں پر گردن میں سریا لیے ہوئے ہمارے جو آفیسرز ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے، تو ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس پہ غور کریں، تاکہ آپ کی جب گردن سیدھی ہوگی نا گوشت اور ہڈی کی ہوگی تو ان کو نیچے یہ خس و خشاک لوگ نظر آئیں گے. جب نظر آئیں گے تو ان کے پرابلم نظر آئیں گے. جب پرابلم نظر آئیں گے تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمیں ٹیکس اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم ان کے مسائل کے حل کے لیے ہیں، ہم اس اصول ریگولیشن کے امپلیمنٹیشن کے لیے بیٹھے ہوئے، ان پر بادشاہت کرنے کے لیے نہیں ہے. کہ انکروچمنٹ صرف یہ میرے بچے ہیں جو ریڑیاں چلاتے ہیں، یا انکروچمنٹ صرف میرے یہ بچے ہیں جو رکشے چلاتے ہیں، بس یہ انکروچمنٹ ہے. یہ بڑے بڑے بنگلے ان کو پہ نظر نہیں آتے. یہاں یہ جو آپ کے جو سامنے جو مین جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اس میں سے کئی ایک لوگوں کے ایسے ہیں کہ باقی ساری بلڈنگ اندر ہے اور ایک بلڈنگ اندر ہے باہر ہے. تو یہ کیوں باہر ہے؟ وہاں پر یہ اپنی وہ طاقت کیوں نہیں آزماتے ہیں؟ اگر طاقت آزماتے صرف میرے بچوں کے ساتھ ریڈی پر کے اس کو پریس کر دیتے، اس کو پھینک دیتے، اس کو مار دیتے، صرف وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ رب العالمین جو سپریم پاور ہے اور آپ صفر ہیں تو اسے ڈریں اور یہ انکروچمنٹ صحیح معنوں میں ختم کریں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ نے مجھے ادھر سے باندھا ہوا ہے، تو اگر آپ مجھے ادھر گلے سے باندھ سکتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں باندھ سکتے ہیں؟ لیکن افسوس کی بات یہ کہ تمام قوانین جو ہیں وہ غریب کے لیے ہیں، امیر کے لیے نہیں ہیں، وہ سپیریئر ہیں. تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائی خدا کا واسطہ آپ کے ارد گرد رہنے والے یہ جو کیڑے مکوڑے لوگ ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں، ان کی حال پہ رحم کرو. صرف پاکستان، صرف دنیا نہیں ہے، یہ 2 دن کی دنیا یہ ختم ہو جائے گی اور ان لوگوں کو آپ سے پوچھا جائے گا. اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. یاد رکھو میرے بچوں، جتنے لوگوں کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، آپ سے سب سے پہلے آپ سے حقوق العباد کے متعلق پوچھا جائے گا. آپ سے آپ کے حج، آپ کے نماز، آپ کا روزہ کی زکوٰۃ کے متعلق بعد میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے میرے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس غریب کو حق دیا تھا یا نہیں دیا تھا. یہ شیخ آفتاب صاحب نے وعدہ کیا ہے، اور میرے علاوہ انہوں نے یہاں پر جب ان کا جلسہ تھا تو یہ جو ریلوے گراؤنڈ ہے ان کا باقاعدہ ان کی لائیو ویڈیو میرے پاس موجود ہے. ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو آپ کو سڑک نظر آ رہی ہے نا پیچھے، یہ سڑک ہم 50 فٹ چوڑی کر کے شکردرہ موڑ پر لے جائیں گے، اور وہاں سے ہم یہ راستہ ایک شکردرے کو بالکل بنا کے دیں گے اور ایک راستہ ہمیشہ نیو راستہ دیں گے. عوام سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں برس اقتدار آؤں گا تو یہ نیو ٹاؤن والا جو روڈ ہے انڈر پاس دوں گا، ہاں جی، اور اس کو تھرو کروں گا. اور اس کے علاوہ رنگ روڈ کا میں نے میجر طاہر صاحب کو میں نے پرسنلی نقشہ بنایا ہوا ہے، اس پہ میری بڑی ورکنگ ہے اور وہ میں نے ان کو بھیجا ہے. وہ وہاں کو بھیج بھی دوں گا، اپنے پیج پہ بھی لگائیں. اور ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو رنگ روڈ بنائیں تاکہ اس یہ شہر جو ہے یہ کھل جائے گا اور یہ ہمارے مسائل حل سے ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت زیادہ فنڈز ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ٹی ایم اے کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ فنڈز جو ہیں وہ ہماری ایک پگڑی کے لیے ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. کلچر ڈے کے نام پر وہ اس میں ڈھول تاشے اور اس میں پتہ نہیں کیا میں نہیں زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہتا، لیکن اس پہ کروڑوں روپے اس کے لیے تو موجود ہیں، لیکن میری اس دھرتی کو ترقی کے لیے دینے کے لیے موجود نہیں ہے.